جیسے دن گزر رہے ہیں خدا اس مکتب کی حقانیت ہو ویسے واضح کہ آج استعمار کے مقابلے میں استعماری طاقتوں کے مقابلے میں ان کے خود جوان کی اقرار کر رہے ہیں آج اگر کوئی کھڑا ہے تو مکتب شیعہ کھڑا ہے۔ یہ بھی اپنے مکتب کی تعریف نہیں ہے۔ آج ان کے بڑے جرنلسٹ یہ بول رہے ہیں کہ واقعاً امریکہ کے مقابلے میں اسرائیل کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو کون ہے؟ علی بن ابی طالب کے جانب۔ یہ مت سمجھیے کہ مثلاً اگر شیعہ کھڑے ہیں تو یہ کوئی معجزاتی طور پہ ایک فرقہ اٹھتا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں۔ یہ تاریخ کے پنوں میں ایک فکر تھی جو امام حسین نے واقع کربلا کے بعد دو فکروں نے جنم لیا۔ ایک فکر ابی عبداللہ حسین، ایک فکر عموم مسلمانوں کی فکر، اور یہ جو عمومی فکر تھی اس میں اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ امام حسین نے کہا کہ میں معاشروں کو زندگی دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، زندگی صرف کھانے پینے کا نام نہیں، زندگی نام ہے اس معاشرے کی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مثلاً پاکستانی معاشرہ زندہ معاشرہ ہے یا مردہ معاشرہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ عراقی معاشرہ ایک زندہ معاشرہ ہے یا مردہ معاشرہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ویسٹرن سوسائٹی زندہ معاشرہ ہے یا مردہ معاشرہ ہے؟ ورنہ معاشروں کی زندگی کا پتہ ان کی اخلاقیات سے چلتا ہے۔ زندہ معاشرہ وہ ہے جو برائی کو جانے اچھائی کی پہچان رکھے۔ یہ مردہ معاشرہ ہے جو دیکھے کہ نبی کے نواسے کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے اور خاموشی سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ معروف اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ میں بتانے آیا ہوں کہ اچھائی کیا ہے، میں بتانے آیا ہوں کہ برائی کیا ہے۔ دوسری طرف وہ معاشرہ ہے جو برائی کو بڑھاتا جا رہا تھا، وہ صرف بڑھا نہیں رہا تھا، وہ استدلال کر رہا تھا، کبھی قرآن سے کبھی نبی کی حدیثوں سے، کہ آج انہی کے پڑھے لکھے بچے اپنے مفتیوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ بعض مکاتب کی اساس ہوتی ہے۔ امام نے اساس مکتب کو ہلا دیا اپنے اقدام سے۔ امام حسین نے ایک ریڈ لائن کھینچی حق و باطل کے درمیان، کیا انہی کے مفتیوں سے انہی کے جوان پوچھ رہے کہ قبلہ یہ بتائیے جب نبی کا نواسہ کسی فاسق اور فاجر کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو کیا مدینے میں اصحاب رسول نہیں تھے؟ کیا مدینے میں اکابر امت نہیں تھے؟ کیا موجود تھے؟ کافر تھا۔ ان کا نہ اٹھنا ان کی عدالت میں سوال نہیں ہے۔ ایک پتہ چلتا ہے ایک بندہ دین کو تباہ کر رہا ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے۔ کہ مفتی صاحب یہ تو مانتے ہیں نا کہ فاسق و فاجر کا کام اسے بھی مانتے ہیں، لیکن جواب سنیے مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارا اس سے لینا دینا ہے ہی نہیں کہ وہ فاسق تھا یا عابد تھا یا کیسا تھا۔ ہمیں تو صحیح السند احادیث رسول خدا سے ملتی ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، زانی بھی ہو، اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے، وہ تجھے دین کے راستے سے بھی ہٹائے، تمہیں حق نہیں اس کے خلاف کیا۔ اور مشہور زمانہ حدیث جو تقریباً ہر جواب میں میڈیا پہ سنی ہوگی کہ رسول خدا نے فرمایا اگر چاہے ایسا حاکم تمہارے سروں پہ آ جائے، حبشی کالا غلام، مطلب غیر قرشی، کٹا ہوا ڈان ہو، کشمش سے بال ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، فرمایا اس کے خلاف بھی تمہیں اٹھنے کا حق نہیں ہے۔ تو کہا کہ مدینے کے لوگوں نے اور اصحاب نے وہی کیا جو رسول نے کہا۔ یاد کر بلا باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کچھ کو بچانے کے لیے اگر نبی کی فکر بھی خراب ہوگی تو کہتے ہیں ہو جائے گا۔ کچھ کو بچانے کے لیے اگر قرآن کی روح و تفسیر پر بھی خدشہ آ جاتا ہے تو ہو جائے گا۔ اور یہاں تک جواب ہے کہ حدیث نہیں ہے، لیکن ان کی حدیث بن گئی کہ کہا کہ ایسے بے دین مسلمان جب مر جائیں گے اور قیامت کے دن خدا ان سے کہے گا کہ بتا تو نے بدکاری کیوں کی، تو نے بے دینی کیوں کی، تو نے بدعتوں کو انجام کیوں دیا، تو یہ گنہگار اللہ کو کہے گا کہ پروردگارا
تیرا ہی حکم تھا کہ میری اطاعت کرو، اور تیرا ہی حکم تھا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اور تیرے ہی رسول کا حکم تھا کہ حاکم چاہے تمہارے دین کو تباہ بھی کرے تم نے اطاعت کرنی ہے، اس کا گناہ تیرے سر نہیں حاکم کے سر ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کو سمجھائے گا، خدا سیٹسفائی ہو جائے گا، کہے گا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ملائکوں انہیں جنت کی طرف لے کر اب سوچئے کہ وہ مسلمان جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے اور ہر نماز کی 2 رکعت میں سورہ حمد پڑھے اور سورہ حمد میں ایک دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط المستقیم پہ چلا یا دکھا یا بات میرا ترجمہ کوئی بھی ہو لیکن مانگ صراط رہا مجھے راستہ دکھا، مجھے راستے پہ چلا، ان کا راستہ تمہیں بتوا دے، ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو غضبناک ہوا جو گمراہ تھے۔ ایک طرف ڈیلی مسلمان کو کہے کہ تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے اور گمراہوں کے راستے پہ نہیں چلنا، دوسری طرف اسی خدا کا حبیب اگر یہ بولے کہ اگر کوئی گمراہ تجھے گمراہ کرے تو تمہیں چلنا ہے، تو جناب اس دعا کا کیا ہوگا؟ اس نبی کی حدیث کا کیا ہوگا؟ یہ کنٹرڈکشن حدیث اور قرآن اور دعا کے درمیان تو میں مزاحم کہتا ہوں کہ مثلا ایک بندہ صبح سے شام تک یہ بھیڈورا پیٹے کہ بھائی مجھے حاکم کو چاہیے جو نیک ہو، جو نمازی ہو، جو صالح ہو، جو کرپٹ نہ ہو، جو چور نہ ہو، جس نے قوم کا پیسہ لوٹا نہ ہو، جو وعدے کرے تو سچ نبھائے اور جب ووٹ دینے کی باری آئے تو شریفوں کو رکھ کر ووٹ دے۔ لوگ تو کہیں گے کہ جناب صبح سے شام تک بات کیا کر رہے تھے اور عمل کیا کر رہے تھے؟ ابن سعد نمازوں میں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور شام جا کے یزید کو کہہ رہا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین۔ ایک طرف ہدایت کی دعا، قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں تقویٰ کا نہیں بولا گیا، جہاں یہ نہیں بولا کہ نفلہ من زکاہا وقد خاب من دساہا، دوسری طرف کہیں کہ رسول نے کہا کہ حاکم چاہے کیسا بھی ہو ایک کلی حکم جاری کر دیا، فرمایا الملک لمن خلق، ملک اس کا ہے جس کا ہوگا ہے، ہمارا تو یہ نظریہ ہے اور صحیح سمجھ کتابوں میں لکھا ہے، مطلب جو بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کا بھی بندہ ہو جائے وہ چاہے یزید کا ہو جائے وہ چاہے فاسق و فاجر کا ہو جائے، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ امت میں تفرقہ نہیں کرنا۔ ایک طرف امت کی اتنی فکر کہ یزید کے خلاف بھی نہیں اتنا تفرقہ نہ ہو جائے، دوسری طرف لوگوں پہ کہیں کہ اگر شیعوں کی مجلس میں گئے تو کافر ہو جاؤ، ایک طرف بدعتیں کسی کو مشرک کہنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کے قتل کے فتوے دینا، دوسری طرف ہے کہ اگر حاکم فاسق بھی آ جائے فاجر بھی آ جائے، اب سنو کہ حسین ابن علی کتنی بڑی نعمت کا نام۔ آج پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہوا 40,000 فلسطینی مر گئے، یہ وہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا کیسے کھڑے ہو؟ بچپن سے اس کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ فاسق بھی آ جائے تو چپ رہنا ہے، بچپن سے اس کی تربیت ہے، اگر قاتل بھی آ جائے تو چپ رہنا ہے، اگر ظالم بھی آ جائے تو چپ رہنا ہے۔ میں نے کہا ایک قیام دکھاؤ ہمارے بھائیوں کی تاریخ میں کہ بنو عباس کے خلاف کوئی قیام کیا ہو، بنو امیہ کے خلاف کوئی قیام کیا ہو، کیونکہ وہ فکر ہی نہیں تھی کہ ہم نے قیام کرنا ہے۔ یہ ظالم اور فاسقوں کے مقابلے میں اٹھنا یہ کردار یا علی کا ہے یا علی کے بیٹوں کا ہے۔ تنگ آ گئے ان کے مسلمان کی جناب حاکم کیسا بھی ہو قیام نہیں کر سکتے۔ آپ ایک مسلم ملک بتائیے جہاں کوئی ریولیوشن آئی ہے، جہاں حاکموں کے خلاف ان کی عوام کھڑی ہو گئی۔ آج انگریز معاشرے میں تو ریولیوشن آ سکتی ہے، ویسٹرن سوسائٹی میں تو ریولیوشن آ سکتی ہے، لیکن مسلم ممالک میں آپ کو ریولیوشن نظر نہیں آتی۔ بہت
لیکن فکرن شیعہ کی مثلا عثمان المسلمین آپ کے خلاف ہے، لیکن یہ فکر کے حاکم اگر بدکار ہو میں کھڑا ہونا ہے۔ مصر میں ہلکی سی انقلاب کی جو جھلک دیتے ہیں یہ عثمان المسلمین فکر کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ فکر سنی فکر نہیں ہے حاکم کے خلاف اٹھنا، یہ شیعی فکر ہے۔ وہاں تو مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے۔ یہ حماس اسی عثمان المسلمین کی کڑی ہے کہ جماعت اسلامی اسی فکر کی کیا تھی؟ کڑی تھی۔ کبھی ان کے آپ لکھتے ہیں شیعوں کے ساتھ مراسم اچھے ہوتے ہیں کہ پہلے مولانا تھے جنہوں نے خلافت اور ملوکیت لکھی، پھر اسی پاکستان کے کسی جرنل نے ان پہ قتل کا حکم نامہ صادر کروایا، پھر ان کو بچایا کس نے؟ شیعہ علماء نے بچایا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کا مطلب کیا ہے؟ حاکم تو حاکم ہوتا ہے، الملک لمن غلب، جس کا غلبہ وہ خلیفہ بن جاتا ہے، اس کی اطاعت امت پر واجب ہے۔ جب آپ نے یہ تقسیم کر دی کہ 4 خلافتیں تھیں، باقی ملوکیتیں تھیں، تو آپ نے پوری اساس کو تہس نہس کر دیا کہ مطلب خلیفے کی اطاعت واجب ہے، بادشاہ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ تو پھر ان کا کیا ہوگا جنہوں نے مدینے میں حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ کہ جگہ جگہ کسی کو بچانے کے لیے دین میں کیا ڈالتے گئے؟ دراڑیں ڈالتے گئے۔ اب نتیجہ دیکھو کہ ہمارے یہاں شیعہ معاشروں میں قیادت کن کے پاس رہی؟ علماء کے پاس، کیونکہ علماء کی اصل ڈیوٹی وہی ہے جو ائمہ کی ڈیوٹی ہے۔ ائمہ کا کام تھا لوگوں کو شعور دینا، لوگوں کی فکر کو پیدا کرنا، ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز دلانا، یہ جوان یہ جان سکے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ جس معاشرے میں یہ ختم ہو گیا کہ جناب اچھائی اور برائی کیا ہے، پھر وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے بھائیوں کا معاشرہ جو ترنت طلبا ہے، میں نے کہا کیوں اس مکتب میں افیکشن ہے؟ کبھی آپ کو مولانا صاحب جیسے، کبھی آپ کو مرزا جیسے، کبھی آپ کو مفتی ہمدرد جیسے لوگ بارہا اس مکتب میں آتے جاتے ہیں یا قریب ہوتے جاتے ہیں فکر اہل بیت سے، اسی وجہ سے کیونکہ حسین نے انسان کی عقل کو بیدار کیا۔ یہ مکتب مکتب عقل ہے، یہ مکتب مکتب فطرت ہے۔ جب آپ فطری کام کرتے ہو تو دنیا آپ کے کیا ہوتی جاتی ہے؟ قریب ہوتی جاتی ہے۔ دو معاشرے بنے، ایک وہ اسلام جو امام حسین نے بتایا، ایک وہ اسلام جو مفتیوں نے بتایا، اور وہ اسلام تھا جو حکماء کو بتانے کا اسلام تھا۔ کیونکہ صلح امام حسن کے بعد وہ شہادت امام حسین تک تقریباً 20 سے 30 سال کا فاصلہ ہے۔ فرماتے بنو امیہ نے حدیث بنانے کی فیکٹریاں لگا دی، صرف امت کو یہ بولنے کے لیے جو حسین نے کیا، جو علی نے کیا، جو حسن ابن علی نے کیا، حاکموں کے خلاف اٹھنا۔ فرمایا ہم سب دماغ کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد کسی میں ضرورت نہ ہو کہ حاکم کے خلاف کیا کرے، کیا کرے۔ تو پھر کہا کہ رسول میں فرمایا اللہ کہ حاکم کیسا بھی ہو، جانے دو۔ سینکڑوں احادیث ہیں جو عقل سے نہیں ملتی، قرآن کی تفسیر روح سے نہیں ملتی۔ اب فرمایا امام حسین نے قیام کیا تو سوال یہ ہے جو حسین نے کیا وہ صحیح تھا، جب مدینے میں بیٹھے ہوئے نے کیا وہ صحیح تھا۔ تو کہتے ہیں مدینے میں بیٹھے ہوئے نے رسول کی فرامین پہ عمل کیا، تو سوال ہے کہ حسین نے کیا کیا؟ میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد مکتب ہے کہ جس کی نسل محبت اور نفرت میں کنفیوز نہیں۔ واہ 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 واہ۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، ذرا دیکھ اپنے ضمیر میں، ذرا پوچھ اپنے خمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ اب سوال ہے کہ انہوں نے عمل کیا نبی
کہ آج ہمارا 10 سال کا بچہ 15 سال کا بچہ اس مکتب کی خوبی ہے کہ اہل بیت نے ہماری محبتوں اور نفرتوں کو مکس نہیں کیا. واہ واہ واہ. بالکل ہم کلیئر ہیں, اٹل فیصلہ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کلیئر کیا اہل بیت رسول نے کہ آج ہمارا 10 سال کا بچہ پوچھو یزید فلانا بھیجنی چاہیے کہ نہیں, اور بربلا کہتا بھیجنی چاہیے. اسے پتا ہے کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے, میں نے نفرت کس سے کرنی ہے. لیکن ان کے بڑے سے بڑے مفتی سے جا کے پوچھے یزید بن عامر بھیج دیے کہ نہیں, تو یہ سوچتے ہیں سوچتے ہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ بھیجے کہ نہیں. ہمارے یہاں پتا ہے کہ قاتل کا مقام کیا ہے, مقتول کا مقام کیا ہے, لیکن وہاں اتنا امتوں کو کنفیوز کر دیا کہ کہا کہ قاتل بھی جنت پہ جائے گا, مقتول بھی جنت پہ جائے گا. یہ لائن اگر کھینچی تو آج رسول نے کہ آپ کی محبتوں کو کنفرم کیا, آپ کی نفرتوں کو کنفرم کیا, تبھی اس مطلب میں خدا نے کیا رکھی ہے, جزابیت رکھی ہے. اب سمجھ آتا ہے کہ نبی نے کیوں فرمایا حسین منی مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. کہ جب لوگ تجھے گمراہ کریں کہ محمد نے یہ کہا, نبی نے یہ کہا کہ حاکم کیسا ہو, فاسق بھی کیسا ہو, اس کی اطاعت کرنی ہے, ورنہ لوگوں کی باتوں کو نہ دیکھنا, اگر محمد کے کردار کو دیکھنا ہے تو حسین کی رفتار کو دیکھنا ہے. کردار حسین بتائے گا. اور میں جب امت کنفیوز ہو جائے کہ جناب کہاں جانا ہے جبل میں, کہاں جانا ہے صفین میں, پر میں کنفیوز نہیں ہونا. میں نے کہا کہ علی حق ہے, حق علی کے ساتھ, جہاں علی کھڑے ہو جائیں وہیں سے حق کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو یہ امت کا تو تھا جس نے دو فکریں بنائی, ایک وہ امت بنی جس نے ظالموں کے خلاف قیام کیا, فاسقوں کے خلاف قیام کیا. پھر ایک امت کا وہ بہت بڑا طبقہ بنا جس نے کہا کہ نہیں جناب حاکم کا ایسا بھی ہو, ہم اٹھ نہیں سکیں گے. اب یہ وہ طبقہ تھا جس پہ ظلم ہوتا رہا اور ظلم کے نیچے دبتا رہا ہے, پستا رہا مختلف بادشاہتوں کے نیچے, کبھی عباسی, کبھی عمری, کبھی عثمانی, مختلف بادشاہتیں جو آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہیں. مسلمانوں کی نہ فکر رہی, نہ کلچر رہا, نہ آداب رہے, نہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا رہا. لیکن فرمایا کہ اسی طبقے میں اہل بیت کی فکر والا ایک طبقہ رہا. آپ مجھے بتائیے ہمارے بھائیوں کے یہاں ایک عالم کی ویلیو کیا ہے, اور مکتب شیعہ میں تعلیم کی ہوئی. ہمارے یہاں آئیڈیالوجی ہے, دین کا علماء ورثۃ الانبیاء, اور بتا دیا کہ عالم کی ڈیوٹی ہے کہ معاشرے کی اصلاح, عالم کی ڈیوٹی ہے بتائے کہ فاسق کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے, عالم کی ڈیوٹی ہے بتائے کہ فسق و فجور کے مقابلے میں آواز کو بلند کرنا ہے. لیکن وہاں چلے جائیے, مولویوں کو ذمہ داری صرف نکاح پڑھانا, جنازے پڑھانا, تیرے حلوے کھانا. یعنی وزیر اعظم کا نکاح ہوگا تو مولوی صاحب کے بل, اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو مولوی صاحب دعا کرائیں گے, حاکم کیسا بھی آ جائے اس میں تو دعا کرائیں گے, حاکم کیسا بھی آ جائے اس میں تو اس کی چاپلوسیاں کرنی, پچھلے وعدہ ہو تو اس کی بھی تاریخ, آج وعدہ ہو تو اس کی بھی تاریخ, کل کون آئے گا یہ نہیں سوچتے کہ کیونکہ نبی نے کہا حاکم کیسا بھی ہو. لیکن ہمارے مکتب میں یہ فکر نہیں تھی کہ مولوی کا کام جنازہ پڑھانا ہے, یہ تو معاشرے کی جہالت ہے. ورنہ خود نکاح میں افضلیت یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح خود پڑھے, کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جنم پا گئے جو معاشرہ سنیت کا معاشرہ تھا. ورنہ مکتب اہل بیت میں یا حدیث میں پڑھے جناب خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھا, مشہور ہے کہ جناب ابو طالب نے پڑھا, نہیں میرے عزیز ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. نکاح خود جناب خدیجہ نے پڑھا, کیونکہ نکاح نام ہے عقد کا, عقد کا مطلب معاملہ. یہ ٹش میرا ہے, میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں, کتنے میں بیچوں گا, میں نے کہا میں 100 میں بیچوں گا, میں نے کہا مجھے قبول ہے, آپ کا ہوا. عورت مرد کے ساتھ معاملہ کرتی ہے, عقد مانگتی ہے, کتنے حق میں اب وہ جتنا بولے گا اس کی مرضی.
وہ اس کے نکاح سے جاتی ہے. جب مولانا نکاح پڑھتے ہیں تو وہ وکالت لیتے ہیں. وکالت کا مطلب پڑھنا اسے ہے، لیکن پڑھ یہ رہا ہے وکیل بن کے. پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں اصل ڈیوٹی عالم کی یہ نہیں. تو نکاح پڑھ رہا ہے کیوں ڈیوٹی نہیں؟ کیوں کہا کہ عورت کے لیے تربیت ہے. کسی جنگل میں مرد اور عورت کا کوتا تھا، اس لیے ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی، طلاق میں ضرورت پڑتی ہے. جنگل میں مرد اور عورت اکیلے ہیں، ڈھونڈتے پھریں گے، مولانا مل جائے، مولوی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا بھائی؟ خود بھی حوا نہیں پڑھا ہوگا. جب کوئی ہے ہی نہیں، مرد اور عورت اکیلے نکاح کون پڑھے گا؟ تو جنازہ تو مولوی پڑھائیں گے بھائی. کبھی حادثہ ہو گیا سفر میں، والد گرامی دنیا سے چلے گئے، اب جنازہ مولوی ڈھونڈتے پھرو. یہ تو وہ معلومات ہے اولیا ہے تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے، دفن کیسے دیا جاتا ہے. نماز جماعت کون پڑھائے گا؟ کوئی شک نہیں ہے مولانا. قرات صحیح ہونی چاہیے، بندہ عادل ہونا چاہیے، معاشرے میں اچھا نام، وہ آگے کھڑے ہو گئے نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن کہ نہیں، خطبہ جمعہ عام آدمی نہیں دے سکتا، یہ عالم کی ڈیوٹی ہے. کیونکہ نیشن کو ایڈریس کر رہا ہے، علم کی ضرورت ہے. کیونکہ معاشرے کی تربیت کرنی ہے، علم کی ضرورت ہے. لیکن وہ معاشرہ جس نے مولویوں کو محدود کر دیا نکاح خانی میں، جنازے پڑھانے میں، اب خدا نہ خواستہ ان کے معاشرے میں کوئی مولوی کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے امت کی تربیت کرنی ہے. کہتے مولوی صاحب تیرا کام مسجد تک ہے، سیاست پہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ان کے اندر مولانا اٹھاتا ہے وہ قادری صاحب کیا حال کیا. وہ کہتے ہیں میں اب پاکستان نہیں آؤں گا. پاکستانی نے مجھے مایوس کیا. بھائی کیسے مایوس نہ کریں؟ آپ کے بڑے بڑوں نے کہا کہ حاکم کے خلاف اٹھنا حرام ہے. آپ نے فکر ہی نہیں دی قوموں کو کہ ظلم کے خلاف اٹھنا ہے. آپ نے فکر ہی نہیں دی اپنے قوموں کو کہ فسق و فجور کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. یہ تو ایران کے مولانا تھے جنہوں نے شہنشاہیت کے تختے کو الٹ دیا. یہ خمینی کی طاقت نہیں تھی، یہ حسین کی آئیڈیالوجی کی طاقت تھی. جس نے کہا کہ آثار حسین کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اچھائی اور برائی کو بلند کرو، بتاؤ کہ اچھائی کیا بلند ہے. تاکہ حاکم کوئی بھی بنے اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ میں اسلامی احکامات کو پامال نہیں کر سکتا، کیونکہ امت بیدار ہے. امام حسین یہی امام حسین حکومت کو حاصل کرنے نہیں گئے. ہم نے سنا تو یہی لکھا تھا کہ اپنے بعد حاکم کسی کو نہیں بناؤ گے، حاکم اسے بناؤ گے جسے امت تسلیم کرے. ڈیموکریسی کا کانسیپٹ جسے امت مانے. ورنہ ہماری ضد تھوڑی ہے کہ ہم حاکم بنے. حکم خدا ہے، لیکن حکم خدا بھی امپلیمنٹ تبھی ہوگا جب عوام ایکسپٹ کرے. اگر عوام علی کو پسند نہیں کرتی تو مولانا گھر بیٹھ جاتے ہیں. تب میں صرف یہ کہنا ہے نبی نے اعلان کیا کہ اگر تمہیں علی نہیں چاہیے علی گھر بیٹھ جاتے ہیں. چوتھی خلافت بھی جب امیر المومنین ایکسپٹ نہیں کر رہے، جب عوام نے کہا تو امیر المومنین تک خلافت پر آئے. جب لوگوں نے خط لکھے تو امام حسین لوگوں کی فریاد پہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے. امام تبھی آتے ہیں جب لوگ بلاتے ہیں. لوگ نہ چاہیں خدا تب تک پردے غیب سے امام کو باہر نہیں آتا. یہ شعور لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے. اب ایک مردہ معاشرہ جنہوں نے کہا کہ فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظالم بھی ہو، اور آخر میں تو فخر کر دی. کہتے ہیں یہ ورژن یہ ترقی کرتے ہیں. پہلے کہا کہ فاسق ہے اس کے خلاف بول نہیں سکتے، دل میں نفرت ضرور کر سکتے ہو. پھر کہا فاسق ہے اب دل میں بھی برا نہیں سوچ سکتے. پھر کہا کہ معاشرے میں جا کے اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے. پھر یہاں تک لکھ دیا اگر اسی بدبخت حاکم کے خلاف اگر امت سے نکل کے کوئی قیام کرتا ہے، یہ لفظ آپ سنتے ہیں نا جماعت، امت کی جماعت سے نکلتی ہے. حاکم کے خلاف قیام کرتا ہے تو قد رفض وہ کیا بنا؟ رافضی بنا. پھر فرمایا اس کا سر اس کے گھر سے جدا کرنا واجب ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب سائیکولوجی سمجھ آئی. قاضی شعیع نے فتویٰ دیا کہ حسین واجب ہونا. انہی حدیثوں کی بنیاد پر رکھے. اب انسان سوچے کہ اس جھوٹی کھڑی ہوئی حدیثوں کو مانو گے یا اپنی فطرت، اپنی عقل اور قرآن کے احکام کو سامنے رکھو گے کہ یا سبحان اللہ عباد الصالحین. خدا کہتا ہے میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ
کہ زمین کا ورثہ عباد صالحین کو ملے، نہ کہ کسی فاسق کو ملے۔ جناب اگر کوئی فاسق آ گیا تو معاشرے میں دینداری، معاشرے میں اسلام کو کیسے پھیلایا جائے گا؟ دوسرا یہ بتاؤ، ایک معاشرہ پہ جس کا لیڈر ہو، جسے کہا گیا انک علی خلق عظیم، اے محمد تو بلند ترین اخلاق کا ہے، وہ اس کو سے متعلق مکارم الاخلاق میں آیا اسی لیے تاکہ لوگوں کی اخلاقیات کو بلند کروں۔ دوسری طرف یہ کہو کہ حاکم کتنا بھی برا ہو، وہ رسول جس نے کہا بیٹیوں کو زندہ دفور نہ کرو، وہ رسول جس نے اخلاقیات کا، جس نے انسانیت کا، یہاں تک بولا کہ حیوانوں کو بھی نہ مارا کرو، اس قدر عدالت کا پیمانہ پتا کر گئے، اور پھر وہ یہ نبی کہہ کر جائیں کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف رکھنا۔ اور یہ تو بتاؤ، اس دین کو ویسٹرن دنیا کے سامنے رکھو گے، کیا وہ قبول کریں گے اسلام؟ ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک پڑھا لکھا جوان کسی انگریز کو بولو گے کہ بھائی ہمارے دین کا قانون ہے کہ فاسق و فاجر بھی آتا ہے اس کے خلاف قیام کریں۔ پھر کس منہ سے اسرائیل کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ کہاں الملک لمن غلب، جس کا غلبہ اس کی اطاعت واجب، تو فلسطین میں غلبہ کس کا ہے؟ پھر تو اسرائیل کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے۔ یہ نعمت ہے اس محبت کی کہ آپ کی نسل کو تباہی سے بچایا گیا۔ امام حسین نے فکر دی کہ فرمایا خالص دین اگر ملے گا تو در محمد راج محمد سے ملے گا، صلی اللہ علیہ محمد یہ کشتی نجات ہے، یہ چراغ ہدایت ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ حبل ذات آل رسول ہے، اس رسی کو تھامو گے تو کبھی گمراہی میں نہیں جاؤ۔ اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو بصیر بنایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب تک بندہ بصیر ہے تب تک حق و باطل کی پہچان نہیں کر سکتا۔ آنکھوں سے دیکھتے تو سب ہیں، پر دل کی آنکھ کسی کسی کی روشن ہوتی ہے۔ جو دل کی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، اہل بیت نے اس مکتب کو چلانے کے لیے میں نے نشرہ کو ایسے پڑھا ہے کہ اہل بیت نے ایک نیٹ ورک بنایا۔ شیعت معجزاتی مکتب نہیں ہے۔ وہ بولے گا عبداللہ ابن سبا ہے مکتب بنا دیا، کہ تم بھی تو پھر ایسے عبداللہ سبا پیدا کرو جو اتنا منظم مکتب بنائے۔ یہ حادثاتی مکتب نہیں ہے، اور نہ ہی حادثات سے ختم ہونے والا ہے۔ مکتب اہل بیت ایک سسٹم بنا ہے اور اس کے قوانین ہیں، اس کی تربیت خود اہل بیت نے کی ہے۔ کیا ہم سمجھیں کہ مثلا کہ غازی خان میں 4 مجلس ہیں ان کو شیعہ ہو گئے؟ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا۔ 4 جلوس نکلے اور مطلب شیعت بڑھ گئی؟ نہیں۔ ایک قانون ہے، اصول ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ کربلا میں امام حسین بلا رہے ہیں 72 امام حسین کے ساتھ رہے، پورا مسلم معاشرہ امام حسین کے پیچھے نہیں۔ 24 سال آپ امام حسین ملابدین گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جو امام بیٹھے ہوئے تھے کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ امام کیسا جو کچھ نہ کرے۔ ایک لمحہ امام خاموش نہیں بیٹھتا معاشرے کی طرف، وہ تربیت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، میرا قصور ہے کیونکہ میں اہل بیت کی سیرت سے دور ہو گیا۔ کیا آپ اچانک سنتے ہو کہ 5ویں امام کے زمانے میں قوم کے اندر ایک اشعری فیملی اعلان کرتی ہے کہ ہم شیعہ ہوتے ہیں، اور ان ایک فیملی کے 11 افراد پہلے شیعہ ہوتے ہیں، اور 11 افراد کے بعد پورا کاشان شیعہ، پورا شہر ہے شیعہ، بخارا شیعہ، آباد شیعہ، بصرہ شیعہ، بغداد شیعہ۔ حکومت ان کی پیسان کے پاس پاور، یہ کیا ہو رہا تھا کہ اچانک لوگ نکلتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ہم مکتب اہل بیت میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ اہل بیت اندر خانہ سیکریٹری قوموں کی کیا کر رہے تھے؟ کہ 6 امام کے زمانے میں والی بحرین
کہتے ہیں حاکم کے پاس فقیر جاتے تھے، حاکم 14 درہم دیتا تھا، موسیٰ کاظم کے در پہ آتے تھے، یہ 140 درہم دیتے تھے۔ حاکموں کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا رسول کے پاس تھا۔ پریشان تھے، آتا کہاں سے یہ دل میں شیعہ بڑھ کیسے رہے ہیں؟ میرے عزیز تربیت کی ایک ایسا معاشرہ جو امام خوش تھا، اس معاشرے کو زین العابدین نے ناصر امام بنا۔ یہ راتوں راتوں میں نہیں ہوتا، یہ محنتیں، یہ زحمتیں، یہ تربیتیں، یہ شاگرد پروری، یہ یتیم پروری، یہ سوشل ورک جو معاشرے میں اہل بیت نے کیا، جس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ فکر اہل بیت کیا لیتی ہے، جنم لیتی ہے۔ اور پھر صحابہ کو بیان کرتا ہے کہ جعفر صادق اے تمہیں سخی تھی کہ جو 7 لاکھ درہم لے کر آیا، انہوں نے دیے، جنت کی بشارت دی اور اسے پھر 7 کے 7 لاکھ واپس بھی کر دیے۔ لیکن یہ نہیں لکھا واپس کیوں کی تھی، اسے نہیں پتا، یہ نہیں لکھا کہ 30,000 درہم ایک بندے کو دے دیتے ہیں، وہ تو لکھتا ہے سخاوتاً، لیکن معاملہ سخاوت کا یہاں نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک بندہ ٹرین سے 7 لاکھ لے کر آتا ہے، حکومت کا عہدیدار تھا، امام نے پھر واپس دیے، کچھ سمجھا کر دیے، انہیں نہ وہاں جانا۔ اور دن 85% آپ دیکھتے ہیں کہ بحرین کے مغاشیاں ہیں، یہ ہڈن تربیت ہے حضرت علیہ السلام۔ باور حکومت کے پاس سب کچھ حکومت کے پاس، ایک بصیرت کی ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہے۔ ایسا معاشرہ اس میں کھلم کھلا اہل بیت اپنی جانشینوں کا بھی اعلان نہیں کرتا ہے۔ مطلب اگر چھٹے نام بتا دیں میرا جانشین فلاں ہے تو شاید ان کو قاتل کر دیا جائے۔ اب لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور ظلم کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ میرے بعد امام کون ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں 5 امامی 6 امامی یہ فرقے کیوں بنے ہیں؟ کیونکہ پریشان تھے کہ آپ ہیں امام کون ہے؟ بچا وہ جو بصیر بنا، بچا وہ جس نے اصول اہل بیت پڑھے، بچا وہ جو اہل بیت کے بنائے ہوئے نیٹورک کے ساتھ کیا رہا، وہ تو مصر رہا۔ کہ ہمیں وقت امام دنیا سے رخصت ہوئے، وصیت نامہ دے کر گئے، منصور دلالی بھی اپنے لوگوں کو بھیجا کہ بتاؤ اعلان میں پتہ چلے جو جانشینوں سے پکڑ سے بنا تاکہ معاملے کو یہی ختم کرنے ہدایت کا سلسلہ تو جناب یہی کیا ہو جائے، رک جائے۔ اب سپاہی کھڑے ہیں، پکڑنے والے کھڑے ہیں، جاسوس کھڑے ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ کھڑے ہیں کہ بس پتہ چل جائے کہ جانشین کون ہے۔ وصیت نامہ امام نے کہا میرے 5 جانشین، کہا جس کا پتہ لگے جانشینوں سے پکڑ کے لاؤ۔ کہا میرے 5 جانشین ہیں، پہلا جانشین منصور دلالی، قوم کو بصیر بنا کے دے، اتنا سکھا کر گئے کہ نظام امامت کیا ہوتا ہے کہ آگے سمجھدار سمجھ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کہتے رسول اسی طرح کو پھر چھوڑ کے دیں گے۔ نبی جب کہتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ یہ وہ بصیرت اور آنکھ کو کھولنے کے لیے وہ اصول تھے جو رسول دے کر جانا ہے کہ اپنی زوجہ کو کہہ کر جانا ہے فلاں جگہ سے گزرو اور وہاں کے کتے بھونکے تو سمجھ جانا یہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ جب زبیر کو کہہ کے جانے زبیر جو صحیح کو دیکھ رہے ہو اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونا، جب امت کو کہہ کر جائے کہ ہمارا جنت کی طرف بلائے گا، وہ جنت کی بصیر بنانے کے لیے کلو دے کر جا رہے ہیں کہ جب پھنساؤ میں بتا کے جا رہا ہوں کہ کیا ہے اور اس سے واضح کہ کہے کہ ان الحسن والحسین سیدنا شراب اہل جنت کے جماعت کے سردار ہے کہ جنت کا جمع کا سردار اپنے نانا کی سیرت کے خلاف چل سکتا ہے؟ یہ کلو دے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا میرے 5 جانشین ہیں، پہلا منصور دلالی، دوسرا والی مدینہ، دونوں والے جو جاہل تھے وہ مبہوت رہ گئے، جو پکڑنے آئے تھے وہ پریشان ہو گئے، منصور کو کیسے پکڑے وہ تو آگے کا۔ تیسرا میرا جانشین میری زوجہ، چوتھے میرے جانشین بیٹا عبداللہ جو جسمانی طور پر معذور تھے، 5ویں میرے جانشین موسیٰ کاظم،
کہتے ہیں جو پکڑنے آئے تھے وہ کتنے گھر چلے گئے، جو سادہ تھے وہ سر کو جلانے لگے، پوری زندگی جس کی امام نے مخالفت کی اسے جانشین کیسے بنائے؟ کہتے ہیں خبر پہنچی کوفے میں، قبر امیر المومنین پہ ابو حمزہ سمالی بیٹھے تھے، درس تفسیر قرآن دے رہے تھے، ایک شخص دوڑا ہے، ابو حمزہ سمالی مصیبت آ گئی چاہتا تو امام وقت دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں ابو حمزہ نے سنا وقت تاری ہوا بس کا فکر ہے، جب آنکھیں کھلی تو پہلا سوال کیا جانشین کون ہے؟ کہ ہم پریشان ہیں، ایسی وصیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کہ منصور والی مدینہ زوجہ وہ بیٹا جو معذور ہے، پانچواں وہ بیٹا جن کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ کہ جب حمزہ سمالی نے چہرے پہ مسکرا کے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے امام جعفر کے ہاتھوں ہماری ہدایت فرمائی۔ پریشان وصیت یا مان نہیں، یہ شرائط امامت کو بیان کرتا کہ شرط امامت یہ ہے کہ امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ حاکم مدینہ ظالم، منصور تلالے کی ظالم، یہ دونوں کے امام نہیں ہو سکتے۔ پھر شرائط امامت میں ہے کہ جتنے اماموں کا ذکر کیا کسی کوئی بھی ایک امام عورت نہیں ہے، ان کی زوجہ بھی امام نہیں ہو سکتی۔ پھر شرائط امام میں ہے کہ امام کے اندر نہ ظاہری عیب ہوتا ہے نہ باطنی عیب ہوتا ہے، امام کے بدن میں نقص نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ جو بیٹا ہے یہ ظاہری اعتبار سے معذور ہے تو یہ بھی امام نہیں ہوتا، تو بس بچے ایک اور نام ہے موسیٰ کاظم۔ یہ وہ نیٹ ورک ہے جس میں کیا ذکر گئے بصیرت کرتے۔ اب میں نیٹ ورک کا میپ بنا رہا ہوں اور ذہنوں میں بٹھا دیجیے۔ فرمایا اس نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن، اس نظام کو چلانے والے دو ہی اہل بیت اور قرآن۔ اگر حدیث آ جائے قرآن سے ملاؤ، اگر نہ ملے تو دیوار پہ مارو۔ اگر لوگوں کے کردار سامنے آ جائیں تو کردار اہل بیت سے ملاؤ، اگر ان کے مقابلے میں ہے تو اس شخصیت کو بھی کیا کر دو، دیوار پہ مار دو۔ یہ دو ہی پلر بنا ہے، کس کے لیے؟ معیار حق و باطل بنانے کے لیے۔ یہ نیٹ ورک ہے، چلانے والے کون؟ اہل بیت اور فرمایا ہر درخت کہیں نہ کہیں سے فیڈنگ لیتا ہے۔ ایک درخت رہا ہے، اس درخت کو زمین اور طاقتور، وہاں کی مٹی، وہاں کا پانی، وہاں کی ہوا۔ اب یہ جو نیٹ ورک ہے یہ فیڈنگ کہاں سے دے رہا ہے؟ مطلب رسول خدا اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں، تغذیہ، غذا، فیڈنگ کہاں سے مل رہی ہے؟ نیٹ ورک کو چلانے کے ہم کہتے ہیں وحی الہی۔ اور اس وحی کا جو تعلق ہے کہتے ہیں اس کا تعلق ہے عقل اور فطرت سے۔ اس نیٹ ورک کو جو فیڈنگ مل رہی ہے اس کا نام ہے عقل اور فطرت۔ تبھی آپ کی فقہ کے جتنے فتاوی ہیں ان کا تعلق فطرت سے بہت قریب ہے۔ ہم کہتے ہیں مثلا کوئی شوہر غصے میں آیا بیوی کو بول دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی، فطرت ہے۔ غصے میں انسان جو کرتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، جس طرح نشے میں نہیں ہوتا۔ تو کب غصے میں لاکھ مرتبہ بھی طلاق ہوتے طلاق نہیں ہوتی، لیکن ہمارے بھائیوں نے کہا نہیں جتنے ڈراموں میں لکھا ہوئے وہ بھی ہو گئے۔ ایکٹر نے ٹویٹر پہ لکھا جناب ابھی تک میرے 400 خواتین کے ساتھ ڈراموں میں نکاح ہو چکے ہیں، بتاؤ پہلی والی صحیح ہے، 4 تک کون سی ہیں؟ ایک مسئلہ طلاق کی وجہ سے ایران کو مسلمان بنایا عمر نے، شیعہ بنایا عقل نے۔ ایک مسئلہ طلاق، بادشاہ نے دوسرے بیوی کو طلاق دے دی، جس صاحب سے کو بادشاہ کو کہیں عمر سے، اور مفتی نے کہا جناب بھلا بھلا آوائے علمی وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں اور عاقلانہ طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ فقہ کس سے لینی چاہیے۔ بادشاہ بھی مان جاتے ہیں، واقعہ
مجھے تو فقہ اسی سے لینی چاہیے نا جو رسول سے سب سے زیادہ قریب، جو 80 سال 110 سال بعد میں پیدا ہوئے، انہیں کیا پتا کہ محمد کا حکم کیا مسائل کی وجہ سے آبادی جامع سماوی 5 لاکھ کے قریب شیعہ بنا فقہی مسائل مسئلہ رضاعت کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ جو احکام ہے ان کا تعلق عقل سے بہت ہے۔ تبھی آج ان کا ایک مفتی جوان مفتی ہمدرد یہ بہت پیارا سوال کرتا ہے، میں نے کسی اور سے نہیں سنا، اور اس سوال نے کئی لوگوں کو ممتد چلا کے کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا کہ جوانان اہل سنت سے کہتا ہوں کہ ہمیں کس نے پابند کیا کہ جب کوئی فقہی مسئلہ ہو تو ہم نے صرف 4 سے پوچھنا ہے، 5 کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو بھائی میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے امام ابو حنیفہ بتائیے، میں نے نماز کیسے پڑھی امام مالک بتائیے، میں نے نماز کیسے پڑھی امام احمد بتائیے، میں نے نماز کیسے پڑھی امام شافعی بتائیے۔ کہ یہ ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم نہ پوچھیں کہ جعفر صادق آپ کے تو بتائیے۔ مطلب ہم کہیں کہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب نمازوں کی بات آئے تو ہم سب سے پوچھیں، لیکن پسند رسول سے نہیں پوچھ سکتے۔ صادق آل محمد بلندر صلوات۔ کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ واقعی وہ اپنے مفتیوں کو بات کرے بھائی کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اگر 4 لوگ مسجد پہ بیٹھے ہیں، فقہ اور حدیث کے علم میں ماہر ہیں، تو 5 مافی تو وہی ہے نا جو ان 4 کا استاد ہے۔ یا علی یا علی آج عقل ایکٹیو ہو رہی ہے، میں نے کہا آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا زمانہ ہے، تو میں نے پیشن گوئی کی، میں نے کہا 7-8 سال کے بعد ان کے جوان مفتیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ حافظ۔ کیوں پہلے نہیں ہو رہا تھا؟ اگر کئی امید کہتے ہیں مولانا مثلا محمد علی مرزا اتنا سچ کہتے ہیں آپ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ میں نے کہا کیونکہ وہ اپنے اصول کو جو بیان کرتا تھا اس کے خلاف چل رہا ہے۔ وہ کیا اصول بیان کرتا تھا کہ نہ میں وہابی ہوں نہ میں بابی ہوں، تو بابوں والا بھی نہیں ہوں بابی بھی ہوں۔ بابوں والا بولتا ہے بریلی میں کوئی، وہابی بولتا ہے تکفیری ہوں، کہتا ہے نہ میں وہابی ہوں نہ میں بابی ہوں۔ لیکن آج تک 2 بابوں سے اس کی جان نہیں چلی، ایک ہے بابا بخاری، ایک ہے بابا مسلم۔ وہ 2 کتابوں میں جو آیا کہتا یہ صحیح ہے۔ اب ان کتابوں سے جب تک آزاد نہیں ہوگا تو علی کے باب تک نہیں پہنچے گا۔ یا علی واہ واہ واہ۔ رسول فرماتے ایک ہی باب ہے، اردو والا نہیں عربی والا، باب مدینۃ العلم۔ یہ بھی تو بخاری میں لکھا ہے نا کہ آپ کی فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، اس کے خلاف بول نہیں صحیح۔ اور بخاری لکھنے والا لکھے کہ میرے 6 لاکھ حدیثوں سے چھان کے میں نے کیا بنائی؟ بخاری بنائی۔ مطلب اتنی امت کے اندر جعل حدیث ہو چکی ہے۔ یہ کون سی گارنٹی ہے جنہوں نے محنت کر کے بنائی، اس میں 4-5 اور بھی تو ایڈ ہو سکتی ہیں۔ یہ فکر کہ میں نے حدیث غیر اہل بیت سے لینی ہے پر اہل بیت سے نہیں لینی ہے، اس فکر کو جب دور کریں گے تو معاشرے کی کیا آ جائے گی؟ بیداری آ جائے گی۔ تو ہم نے کہا نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت اور جہاں سے فیڈنگ دے رہے ہیں اس کا نام ہے عقل اور فطرت۔ اب یاد رکھیے اس نیٹ ورک کا ایک قانون ہے، اگر آپ نے نیٹ ورک کو اہل بیت میں رہنا، اس مکتب کا جوان، اس مکتب کی عورت، اس مکتب کے بچے، اس مکتب کے بڑے، اس مکتب کی تنظیمیں، اگر اس نیٹ ورک کا حصہ بننا ہے تو فرمایا اس کا قانون ہے۔ قانون ہے کہ معروف اور منکر، المعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه۔ معروف وہ قانون ہے، اگر نیٹ ورک کو اہل بیت کا حصہ بننا ہے تو فرمایا جو ہم نے کہا وہ کر، واہ واہ واہ۔ جس سے ہم نے روکا اس سے روکا۔ یہ نہیں کہ میں اہل بیت کے نیٹ ورک کا حصہ ہوں، میں یہ نہیں کرتا ہوں تو لہٰذا جو میرے من میں آئے گا میں کروں گا، نہیں پھر تو اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے۔
شرابی لیکن محب اہل بیت جب چھٹے امام کے پاس آیا، امام کو پتا چلا شراب پیتا، امام نے فرمایا میرے پاس آ اور فرمایا فعل القبیح قبیح، فرمایا برا کام کوئی بھی کرے برا کام شیعہ کرے، سنی کرے، کوئی بھی کرے، مسیحی کرے، ہندو کرے، برا کام برا ہے، قاتل قاتل ہے، برا گناہ گناہ ہے، زنا زنا ہے، بدکاری بدکاری ہے، کوئی بھی کرے برا کام برا ہے، لیکن امام جیسے دیکھ کر کہا فرمایا من کا اقوا، لیکن اگر تو کرے گا تو بہت برا ہے۔ واہ واہ کہ تو خود کو اس نیٹ ورک کا حصہ مانتا، المعروف ما امر بند ہے، والمنکر ما نہی تمن، تو قانون چلانے والے اہل بیت اور قرآن، فیڈنگ فطرت اور عقل، قانون معروف اور منکر، فرمایا اس نیٹ ورک میں افراد کا آپس میں جو تعلق ہے اس میں ایک چیز ہے بنیاد۔ مطلب آپ میرے ساتھ دوست بنو تو بنیاد ہے، مومن کا ہونے سے تعلق کس بنیاد ہے؟ آج آپ اتنے لوگ ہو، کسی نے بسیں نہیں بھیجی کہ آ جاؤ، کسی نے پیسے نہیں دیا آ جاؤ، آپ بیٹھے ہو کس تعلق کی بنیاد ہے؟ یہ نیٹ ورک ہے نا، نیٹ ورک افراد کو جوڑتا ہے نا۔ سیاسی پارٹیاں جلسہ کرتی ہیں پیسوں کی لالچ، موٹر بائکوں کی لالچ، لیپ ٹاپوں کی لالچ، لیکن یہاں کون سی لالچ کی؟ 25 ملین لوگ کربلا میں جمع ہو جاتے ہیں، یا علی کہ کتنا مضبوط نیٹ ورک ہے کہ مارکیٹنگ بھی نہیں کر رہے، لیکن خود بخود لوگ کربلا چلے جا رہے ہیں، کون سا نیٹ ورک ہے؟ فرمایا یہاں پہ معروف اور منکر اور افراد کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد ہے محبت اور نفرت۔ کس کی محبت؟ آل رسول کی محبت میں یہ جمع ہوتے ہیں اور ان کی دشمنوں کی دشمنی میں بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اپنی محبتوں میں جمع نہیں ہوتے، یاد رسول کی محبت، تبھی فرمایا خدا نے حسین کی محبت کی حرارت مومنوں کے دلوں میں رکھتی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں۔ واہ 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 واہ، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اپنے ساتھ والے کو نہیں جان رہے، لیکن تعلق ہے محبت ہے، جلوس میں چلو جو نہیں پتا ساتھ والا کون ہے، لیکن تعلق ہے محبت۔ فرمایا انی سلم لمن صالحکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس کو دوست رکھوں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، میں ہر اس کو دشمن رکھوں گا جس کے دل میں آپ کی کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ اب دیکھیے محبت پہ ہے نا اساس افراد کے تعلق کا محبت اور نفرت، جسے آپ اللہ اور نفرت بولتے ہو، یعنی افراد جڑتے ہیں دو چیزوں میں، محبت اللہ کی، رسول کی، آل رسول کی، اور نفرت اس دشمن سے جو اللہ کا دشمن ہے، سیدہ کا دشمن ہے، علی کا دشمن ہے، حسن حسین کا دشمن ہے، اور اس دشمنی میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی محبت میں بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں افراد کو جوڑتی ہیں۔ اب لاکھ لوگ یہاں پہ آ جائیں گے، محبت میں سارے جمع ہو جائیں گے، شیعہ بھی کہے گا محبت، ریلوی بھی کہے گا محبت، اہل حدیث بھی کہے گا ہمیں محبت، لیکن بات جب نفرت کی آئے گی تم اکیلے رہ جاؤ۔ واہ واہ واہ، تو وہ یزید سے نفرت کرنی ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث الگ ہو جائے، کہو کہ سیدہ کے قاتل سے نفرت کرنی ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے الگ ہو جائے، لیکن ہم الگ ہو جائیں گے ان سے، دکھا کے باہر نکالا جائے، واہ واہ فخر، یہ نیٹ ورک خالص بناتا جاتا ہے، یہ افراد کو ایک محبت میں جمع کرتا ہے۔ بھیا کہیں میں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، میری محبت میں نہیں، حسین کی محبت میں، کوئی پانی پلا رہا ہے میری محبت میں نہیں، زین العابدین کی محبت میں، کوئی گھروں میں بڑا بڑا کے کہتا ہے کہ آپ کے کپڑے دھونا چاہتا ہے، میں آپ کے پاؤں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، کس کی محبت میں کر رہا ہے؟ حسین کی محبت میں۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے موقف لگائے جاتے ہیں، اے لگائے جاتے ہیں، گانے چلائے جاتے ہیں، اور جب کھانا کھا کے اس کے موقف پہ ٹھہر کے واپس جاتے ہو تو آخر میں کہتے ہیں آپ کا شکریہ، کیا ہمارے پاس آیا، شکریہ تو میں نے کرنا چاہیے، کھلایا آپ نے، سلایا آپ نے، رضائیاں آپ نے دی، اتنا بندوبست آپ نے کیا کہ نہیں میں محبت کی وجہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتنا خوبصورت نیٹ ورک ہے جب بنا ہے۔ اب اس نیٹ ورک کی ایک چیز کو بھی گرا ہوگا جو فائدہ نہیں ہے، قانون کو بھی برقرار رکھنا ہے، محبت کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور فرمایا اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی معروف اور منکر قانون پہ عمل کرے، افراد کا تعلق محبت کی بنیاد، مومن مومن سے
فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنا ہماری محبت کی وجہ سے، یہ دیکھنا دل میں علی کی محبت ہے تو تجھے محبت کرنی ہے، یہ دیکھنا اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے تو تم نے محبت کرنی ہے۔ اپنی ذات کے لیے محبت کرو گے اس کا صلہ نہیں، لیکن ہماری ذات کے لیے سلام بھی کرو گے تو اجر تجھے حسین یا علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، افراد کا تعلق محبت، محمد والا اب دیکھو آزاد رائی امام حسین کیا پڑھاتی ہے؟ محبت اہل بیت کو پڑھاتی ہے۔ گریا تبھی ہوتا ہے جب محبت، شیعہ مسائل ہم مسائل پڑھتے ہیں تاکہ آل رسول کی محبت بڑھے اور ظلم سن کے ان کے قاتلوں سے نفرت بڑھے۔ اگر وہ کیوں مسائل پڑھتے ہیں؟ رونا عادت ہے، مسئلہ رونے سے نہیں، ان کی بیویاں ڈرامے دیکھ کے ہوتی ہیں۔ یہ کہیں کہ حسین کو رونا بیوی کا رونا تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے اتنے بڑے مولوی طارق جمیل صاحب بیٹھ کے کہیں یزید نے چھڑی ماری، ابن زیاد نے پوچھتے ہیں بیٹا کس کا تھا؟ زیاد ابن ابی کا بیٹا، معاویہ ابن ابو سفیان کا، تو کہتے ہیں کہ اتنے نالائق بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا؟ جب حسین کو پتا، مدینے والوں کو پتا، بھائی پورے محلے کو پتا، بھائی بندہ بدماش ہے، باپ کو نہیں پتا ہوگا، باپ کو بیٹے کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو سلام کے مولوی صاحب یہ بتا، آپ کا عقیدہ ہے صاحب عدول ہے، عادل ہے، عادل کا مطلب تو غلطی نہ کرے، جسے پتا ہے بیٹا فاسق ہے تو اس کو خلیفہ بنا کے غلطی کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں نہ کرو جہاں پہ عقل آتا ہے کہ روک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ تبھی امیر نے فرمایا نحن ابناء دلیل، تو اس مکتب کا ماننے والا ہے جہاں دلیل سے بات کی۔ مولا علی کو گالیاں دے رہے ہیں، کہ گالیوں کا جواب گالی سے وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو، علی والا دلیل سے جواب دے۔ دلیل ہوتی تھی یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے آدمی ہیں، بس آخری بات رکھتے مصیبت، آج آپ واقعہ دیکھ رہے ہیں یمن، لبنان، ایران، عراق، ایک مقابلت کا جو جبہہ بن رہا ہے، ظلم کا مقابلہ۔ آج کیوں کوئی امت ذلت میں پڑ گئی ہے؟ یہ غیرت کی کمی ہے نا کہ 40,000 مسلمان مارے جائیں، 40,000۔ 3 دن پہلے جو بم بلاسٹ ہوا تو مائیں کہہ رہی تھی بچوں کا سر ملا پر دھڑ نہیں ملا۔ 22 کروڑ آبادی پاکستان میں، اس سے بھی زیادہ 22 کروڑ کی آبادی میں 10 لاکھ لوگوں کا جلوس فلسطین کی حمایت میں ہے۔ یہ مردہ ضمیر معاشرہ، مردہ سب سے بڑا جلوس لندن میں نکلا، انگریز ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھا۔ میں نے کہا یہ مکتب فطرت کا مطلب ہے، حسینی کا مطلب اس کی فطرت زندہ ہے۔ امام نے فرمایا اگر مسلمان نہیں تو احرار بنو، آزاد بنو، فطرتوں کو زندہ رکھو۔ میں تمہارے مقابلے میں آیا، مجھے مار رہے ہو، مسئلہ نہیں، کیونکہ جنگ ہے، جنگ جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لیکن کہا کہ حجت کبریٰ جس کا نام نہیں مصور ہے،
6 مہینے کے بچے نکلتے نہ میں رکھ کے پانی پلا دو. حسین کا مقابلہ اس مقصد سے ہے جس میں انسانیت نہیں ہے. گڑیاں چلتی آ رہی ہیں ایک جوان کو پکڑ کے زمین پہ لے ڈال کے اس کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے. یہ پوری سیرت سے بتا رہا ہے اتنی رشید کمانے والا. یہ معاشرے کیسے فلسطین کی حمایت میں تھے. ایک جماعت اسلامی مظاہرہ کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی ڈیوٹی ہے, شیعہ تنظیموں کی ڈیوٹی ہے. مسلم معاشرہ ہے تو زندہ ہوا چاہیے نا, کھڑا ہوا. تو میں نے کہا اس معاشرے سے یہ پاکستانی معاشرہ فلسطین کے لیے کھڑا. میں نے کہا جو اپنے ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا فلسطین کے خلاف کیا کھڑا ہوگا. کسی جوان نے کہا مولانا پاکستانی بڑے صابر ہیں. میں نے کہا اسے صابر نہیں کہتے, اسے ڈھیل پن کہتے ہیں. ظالم ہمیشہ آپ کی نفس کو چیک کرتا ہے. دو مثالیں دے رہا ہوں, ایک اسرائیل کی, ایک اپنے ملک. بس رسول خدا کے قانون بنائے. یہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ معاشروں کی غیرت کو چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے, اس کی غیرت میں ریئیکشن کرنے چاہتے ہیں. پھر اتنا بنائیں گے کہ آپ 1 بار نکلو گے, 2 بار نکلو گے, 3 بار نکلو گے, چوتھی بار آپ کی وہ غیرت کیا ہو جائے گی. ایک جھوٹ کو اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے, ایک عمل کو اتنا کرو کہ وہ کبھی نہ رہے. پہلی بار دیکھو کہ کوئی خاتون کا دھیان ہو کہ آئیے شاید ریئیکشن دیکھا ہوگا, کم ہوتا جائے گا, دکھا کے جوانوں کی آنکھوں کو بے حیا بنا دیا جاتا ہے. تو پاکستانی ڈرامہ ہو دکھایا جائے, وہاں پہ شراب پی جائے اور نیچے دکھا جائے یہ جو سین ہے یہ بچوں کی نظر سے دور. دکھا دیں گناہ کو دکھاؤ تاکہ دیکھنے کی عادت ہوگی, پھر اسے برا نہیں لگے گا. نیشنلزم, قومی غیرت کی نفس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے. امریکہ بہت ظالم ہے لیکن وہ اپنے لوگوں کو ظلم نہیں کرتا. UK برٹش والے باہر جو بھی کریں لیکن اپنے ملک میں کرامت انسانی ہے, کیونکہ جمہوری معاشرے ہیں. جمہوری معاشروں میں جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں انہیں خدا کا خوف ہو نہ ہو, جمہور کا خوف ضرور ہوتا ہے, کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام. تو اگر عوام کو راضی نہ رکھا کیا ہوگا, ووٹ نہیں ملے گا. ہمارے یہاں طاقت کا سرچشمہ خدا کو راضی نہ رکھا تو جنت نہیں ملے گی. آپ بھی پاکستانی ڈاکٹر مسلم آفیہ سے تھے, یہ لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے پاکستانی نیشن. آپ برا کیا, اچھا کیا, کرمنل ایکٹیویٹی کی, ٹیررزم میں انوالو تھی, کچھ بھی تھی تو پاکستان میں تو سزا کہاں ملنی چاہیے؟ پاکستان کے اندر. ایک پاکستانی نیشنل کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے. چلو حوالے کر دیا, لیکن میں بتا رہا ہوں نہ اس کو چیک کریں. وہ معاشروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کتنا غیرت مند ہے. جب ان کو پتا چل گیا کہ اندر غیرت نہیں, اس کے بعد اور بڑا ایکشن میں جاتے ہیں. لاسٹ اس کے وکیل نے لوئر نے رپورٹ شائع کی کہ وہ خاتون کو یہ سزا میں تقریباً 20 سے 24 بار میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اب یہ قوم جس کی بچی امریکن نظام میں مسلمان بچی اور دیکھے اور چپ رہتی ہے, میرا کیا ہے مطلب یہ قوم میں نیشنلزم جانتی ہے اور اس قوم کی غیرت کو کیا کر دیا گیا ہے, تہز نہز کر دیا گیا. مطلب اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے یہ سیم معاشرہ ہے, اسلام کا بڑا معاشرہ ہے کہ کوفے والوں کو پتا ہے, مدینے والوں کو پتا ہے کہ حسین جس کے مقابلے میں جا رہے وہ فاسق بھی ہے, وہ ظالم بھی ہے, وہ ظالم بھی ہے. وہ بربلا کہہ رہا ہے حسین کو قتل کروں گا اور آواز دے رہے ہیں ہر میں ناصر نہیں سننا. ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے لیکن کوئی حسین کی مدد کے لیے نہیں. اس مرتدی کو نام حسین نے لا کرنے کے لیے اور مدینے والوں کو کہہ کر آج حسین کا ساتھ نہیں تو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. کربلا میں بیویوں کی چادریں لٹی, مدینے والوں کی عورتوں کو 3 دن یزیدیوں کے لیے حلال قرار. کم پہ چپ ہو گئے تو تمہارے اوپر زیادہ ظلم ہوگا. پھر جا کے تاریخ پڑھیے اس 3 دن کے نتیجے
یہ کسی اور ملک میں تو پاکستانی مجمع میں اگر کوئی مولانا، کوئی خطیب، کوئی ٹی وی چینل آپ کو یہ نیوز دے کہ فلاں حکمران 5 ارب روپے چوری کر کے ملک سے چلا گیا، لوگ ہنستے ہیں اور چائے کا کپ بھی پیتے ہیں، اچھا 4 ارب 5 ارب پچھلا تو 10 لے گیا، یہ مردوں معاشروں کی نشان کہ جن کے اندر تہذیب، جن کے اندر تمدن، جن کے اندر کلچر، جن کی فکر کو تہز نہز کر دیا ہے، جن کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی، اور کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ یہ ڈیوٹی مولویوں کی تھی اور مفتیوں کی تھی کہ لوگوں کی فکروں کو کیا کریں، بیدار کریں، لیکن مولوی تو مسجد میں لگتے ہیں، اس نے تو خودروں میں کہا کہ جناب آپ کے پیسہ بھی ہو، آپ اس کو کچھ بول نہیں سکتے، جس نے معاشرے کی تربیت کرنی تھی اسی نے معاشرے کو قاتل حسین بنا۔ اب شکر کرو کہ اہل بیت کے نیٹ ورک نے تمہارے علماء کو بچا کے رکھا کہ اس غیر شیعہ مکتب کا کوئی مولوی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں مسلم معاشرے کا حاکم بنا، لیکن خمینی کی فکر نے دنیا کو بتایا کہ حسین نے کیا کمال کر کے دکھایا۔ امام بش معاشرہ روس معاشرے کی ایسی تربیت کی کہ ناصر امام بنا اور اتنی بڑی شہنشاہیت کو گرا کے روند کے رکھ دیا۔ آج جہاں جہاں شیعہ معاشرے ہیں وہاں لیڈرشپ ایک فاسق کے ہاتھوں میں نہیں، عالم کے ہاتھوں میں۔ ایران چلے جائیے سید علی، لبنان چلے جائیے سید حسن، بحرین چلے جائیے شیخ عیسیٰ، یمن چلے جائیے سید خوسی، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں لیڈرشپ اس کے پاس ہے۔ عراق چلے جائیے وزیر اعظم کے پاس اتنا پاور نہیں جتنا سید سیستانی کے پاس دو نظریے بنے کہ طاقت فاسقوں کے ہاتھ میں، ایک نظریہ نہیں، طاقت صالحین کے ہاتھ میں چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح کرے۔ آج استعمار کی آنکھوں میں کوئی کانٹا بن کے کھڑا ہے تو یہی مکتب علی کھڑا ہے کہ میں کہوں کل کے مرحب بھی علی سے ڈر رہے تھے، آج کے مرحب بھی علی کے بیٹے علی سے ڈر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد دو جملے اور اپنے مصیبت، دو جملے سے اشارہ کر رہا ہوں، اسٹڈی کا کہ خود کریے گا۔ 3 ولایتیں، اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، تیسرا کہا اولو الامر کی اطاعت۔ تو کسی جوان نے کہا مولانا آج اگر آپ کسی اہل سنت کو بولیں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم نعمت میں ہیں تو میں دلیل کون سی؟ میں نے کہا آیت پڑھنا آج میں نے کہا 3 اطاعتیں واجب، اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی۔ ان کا ہر مفتی بولتا ہے کہ اولو الامر کا مطلب وقت کا حاکم ہے، تو میں نے کہا اس سے بڑی بدبختی ہوگی کہ آج ان کا اولو الامر شہباز شریف ہے اور آپ کے اولو الامر پردہ غیب میں حجت خدا۔ یہ سب سے بڑی ہے۔ اب سنو نظام ولایت، ایک جملہ اور اپنے مصیبت۔ دوسری آیت اس میں ذکر ولایت کیا، انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی اور رسول ولی، اور میں تیسرا وہ ولی جو زکات رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے۔ جب ذکر ولایت کیا تو ساتھ میں ذکر زکات کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا تیسرا ولی وہ جو میدان جنگ میں خیر و فتح کرتے ہوئے نظر آئے؟ یہ کیوں نہیں کہا تیسرا ولی وہ ہے تو مثلا صرف نمازیں پڑھتا ہوا نظر آئے؟ یہ کیوں نہیں کہا تیسرا ولی وہ جو سجدے کرتا ہوا نظر آئے؟ کہا جو زکات دیتا ہوا، مطلب نظام میں ولایت نہیں چل سکتا اگر اس کے ساتھ اکنومیکل سسٹم ہے۔ ولایت تبھی چلے گی جب نظام اکنومیکل نظام ہو، جس کو آپ بولتے ہو خمس، کیونکہ ہم کبھی بھی حکومتوں کے محتاج نہیں رہے۔ اہل بیت میں کیا ہے؟ ان کا مولوی ہمیشہ انتظار کرے کہ حکومت سے بجٹ ملے، تبھی حکمرانوں کی چاپلوسیاں، پیسے دیجیے، تنخواہ بڑھائیے، لیکن اس مقصد کو جو اہل بیت نے بنا کرنا نہیں، ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں، تمہیں خالصتاً ولایت کے ساتھ اکنومیکل سسٹم ہو سکتا ہے، جیسے آپ خمس کہتے ہیں۔ چھٹے امام کے زمانے تو خمس بنا ہے، امام جواد کے زمانے میں خمس مقاصد کا حکم دیا، مطلب خمس کا دائرہ اتنا خراب کیا کہ حاکم پریشان ہو گیا اور امام کے اس حدیث اور روایت کو حکم کے بعد امام جواد کو شہید کر دیا۔
مطلب یہ نظام دیکھ رہبریت اس کے ہاتھ میں ہوگی، یہ صالح ہوگا، عالم ہوگا، عادل ہوگا۔ دوسرا فرمایا اگر یہ معاشرے کی رہبریت اور لیڈرشپ کرے تو اس کے ساتھ پیسے کا پاور بھی ہونا چاہیے۔ زکات کا سسٹم، اکنامیکل سسٹم، ایک طرف خمس کا نظام، ایک طرف نظام ولایت، نظام حاکمیت کبھی ہوگی کہ اس کے ساتھ اکنامیکل۔ اب بعد امام چلے گئے پردے گئے، علماء ورثۃ الانبیاء، جب امام بیت میں گئے تو پھر اس نیٹ ورک کو کس نے سنبھالا؟ وارثان انبیاء، وارثان اہل بیت کی مثال انہوں نے سنبھالا۔ پھر شیخ علی کے زمانہ، پھر مغل آئے، انہوں نے اٹیک کیا۔ اس قدر باریک دین سے یہ مغلوں کے درباروں میں داخل ہوئے اور مغلوں کو مسلمان بنایا۔ صفویوں کی حکومت آئی، شاہ عباس کے زمانے میں چلے گئے اور ہمارے بہادری شاہ عباس کو مشورے دیتے تھے اور مکتب اہل بیت کی ترویج میں آگے بڑھتے تھے کہ شہنشاہیت ان سے ڈرتی تھی کہ اس طریقے سے کیوں مضبوط ہے آپ کے مراجع، کیونکہ ساتھ میں اکنامیکل سسٹم، مطلب ان کو ریال کی ضرورت نہیں ہے، اس نظام کو ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، کہا خود اپنی جیب سے نکالو، ایک ایک فرد ذمہ داری سمجھے تاکہ یہ نیٹ ورک کا سائیکل کیا ہوتا رہے۔ اب سمجھ کے شیعوں کے پاس دو ہی طاقت ہے، ایک عالم کی رہبریت، دوسرا ان کا اکنامیکل سسٹم جسے نظام سمجھ۔ امام خمینی نے حوزہ علمیہ کو کہا کہ کبھی بھی حکومت سے بجٹ نہ لینا، اپنے شیعوں کو کہا کہ نظام ہے کبھی بھی حکومت سے بجٹ نہ لینا، خود سے اپنے حوزوں کو چلانا، کیونکہ جب حکومت سے پیسے لوگے تو مولوی حکومت کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آج خالص اپنے پیسہ اپنے لوگوں کے ساتھ کون سا پیسہ تمہارے پاس آئے گا، پھر تم وہی بولو گے جو اہل بیت نے کہا ہے۔ اب اٹیک دو چیزوں پہ کیا جاتا ہے، ایک شیعہ رہبریت ہے، دوسرے مرجعیت بولا جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ تقلید نہیں کرے گا، مرجعیت کو نہیں مانے گا تو آٹومیٹکلی قوم سے نہیں کرے گا۔ حکمران تو سب کے اندر ہے، تو پیسہ بھی بچا ہے، اب مسئلہ مستحق بھی نظرت نہیں، پیسہ بچا ہے، تو نہ نظام اکنامک رہے گا نہ لیڈرشپ رہے گی، تو شیعوں کا ہاتھ کوئی ہوگا تو دوسرے مسلمان 70% لوگ پاکستانی شیعہ کو مسلم دیتے ہیں، تبھی ہم کمزور ہیں، تبھی ہمارے لیڈرشپ میں مولانا علماء کیوں نہیں کچھ نہیں کرتے، کہ عالم کو تم مسجد سے باہر آتا تنخواہ دو، تمہاری مدد سے چندوں کے پیچھے لگنا ہے، تمہاری لیڈرشپ میں پریشان ہو کوئی مخیر آ جائے، گاڑی پہ پیٹرول بھروا دے، لیکن چلے جاؤ عراق میں، چلے جاؤ لبنان میں، چلے جاؤ یمن میں، کیونکہ وہاں کے شیعہ 99% نیٹ ورک کو فالو کرتے ہیں۔ امریکہ جیسا ملک عراق میں بہت سارے عراقی کو شکست نہ دے سکا، 40 سال گزر گئے عراق کو شکست نہ دے سکا، 35 سال گزر گئے لبنان کو شکست نہ دے سکا۔ ہم تو 12 امامی ہیں، لبنان یمن کے شیعہ تو 4 امامی ہیں۔ یہ اکنامیکل سسٹم سب سے بڑا مسئلہ ایسا ہے کہ شیعہ کی رہبریت کو کیا کیا جائے، اور دو ہی صورت میں ہے، یا مولوی کی نفرت ڈالی جائے، نفرت ہوگی تو بدعات سے ہٹے گا۔ میں نے کہا نا یہاں پہ سسٹم کیا ہے، محبت۔ اب محبت کو ایسے توڑا کہ ایک شیعہ علی کا نام لینے والا ایک سید کو ظالم دے جائے، کیونکہ سب ہمارا دیکھ بھی رہا کالا ہمارے نسل اہل بیت سے ایک گالیاں دے رہا ہے، تو اس نیٹ ورک سے نکل گیا نا، کیونکہ بنیاد کیا تھی، محبت، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ہماری محبت کی وجہ سے۔ دیکھ بھی رہے ہو قال قال رسول اللہ بول رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہو قال قال امیر المؤمنین بول رہا ہے، جانتے بھی ہو کہ امیر المؤمنین کا ماننے والا ہے۔ اس قدر ہے تو میں محتاط تھے، میں صرف ایک ریفرنس دے رہا ہوں۔ جب امام کے زمانے میں دو شیعوں میں جھگڑا ہوا پیسے کی وجہ سے، مولا کے وکیل نے فیصلہ کیا، آخر میں وہاں آ گئی 600 درہم، ایک بندے نے 600 درہم دے دے، پیسہ کم کرا کے 600 درہم، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی جو 600 درہم ہے، امام کے وکیل نے کہا میں وہ پے کروں گا، ایک شرط پہ، کا جو شرط مانتے ہیں، کا شرط یہ ہے کہ جب یہاں سے پیسے لے کے باہر نکلو گے ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کرو گے، اس مکتب میں رہنے والا ایک دوسروں کی برائیاں نہیں کرتا، یہ مکتب محبت کی بنیاد پر، نفرت صرف دشمن علی والے سے، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرتیں کرو، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم قسم کر کے کہتے ہیں باہر نکلیں گے ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں نہیں کریں گے،
یہ جعفر صادق تھے. امام نے خمس کی رقم اپنے وکیلوں کو دی ہوئی تھی. اگر 2 شیعہ 4 لاکھ کی وجہ سے آپس میں لڑے تو پیسے دے کے ان کا اختلاف دور کرا. 25,000 کی وجہ سے 1 لاکھ کی وجہ سے تو شیعہ ایک دوسرے کو گالیاں کر رہے ہیں. اور ہم اکنومیکل سسٹم بنا کے جا رہے ہیں. فرمایا اپنی خمس کی رقم ان کو دے دینا تاکہ ان کا جھگڑا کیا ہو جائے. آواز سے آتا ہے مولا میرے اوپر حکومت نے بڑا ٹیکس کر دیا. وہاں کا باری آپ کا محبت کرنے آتا ہے. امام نے خط لکھا اور خط میں لکھا اگر اس مومن کو خوش کرو گے تو گویا تم نے ہمیں خوش کر. کہتا ہے جب خط اسے دکھاتا ہوں وہ ڈائری بلاتا ہے سارے ٹیکس کو معاف کرا دیتا ہے. کہتا ہے جس تاریخ سے بیٹھے ہو اسے بھی کرا دیتا ہے. پیسے بھی تم نے معاف کی کچھ رقم بھی اسے دے دیتا ہے. آپ تو خوش ہوئے کہاں خوش ہوئے کا باہر گھوڑا کھڑا ہے وہ بھی لے کر چلا جاتا. اب تو خوش ہوئے کا خوش ہوا کہ اور بھی پیسوں کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا میں تجھے دے دوں گا. اب تو خوش ہوئے کا خوش ہوا کہ جب مدینے جاؤ تو میرے مولا کو بتانا میں نے تجھے خوش کیا. کہتے جب مدینے پہنچا امام نے کہا بتا اس نے تیرے لیے کیا کہا. مولا خالیچہ دیا پیسے دیے سواری دی ٹیکس معاف کیا. امام نے کہا اللہ اس نے تجھے نہیں ہمیں خوش کیا. واہ واہ اور دیکھ نہیں رہے کس استعماری دور میں کس نے آپ کو عزت دی. یہی لیڈرشپ ہے. کون ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بے لاگ ہو کے باتیں کرتا ہے. آپ کی لیڈرشپ ہے. جہاں ٹیلی فون آتا ہے بڑے سے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کام کرتی ہیں. لیکن کس طرح وقت کے شیطانوں کو للکارتے ہیں. یہ ہمت یہ ضرورت کس نے دی. یہ سیرت علی قرآن ہری. ایک مثال اسرائیل کی بتاؤں اور فرماتا دشمن شناس بن. کچھ فلسطینیوں نے جرمنی سے جہاز آیا اس کو ہائیجیک کیا پورے طرح سے. واپسی پہ جاتے ہوئے تل ابیب سے اڑا اور جب اترنے لگا یورپ کی سرزمین پہ اس کو ہائیجیک کر دیا. کہا بھائی جہاز کب دیں گے جب آپ ہمارے مسیحوں کو آزاد کر دیں. کسے کہا؟ اسرائیل. یورپ کے ملک میں جہاز کو اجازت تھی اپنے ایئرپورٹ پہ اترنے. اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے تم سارے مسافروں کو چھوڑو جہاز اپنے پاس رکھو ہم آپ کے سیروں کو آزاد کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے مسافروں کو وہاں جہاز پر چڑھاؤ یہاں ایئرپورٹ کو لے جاؤ ہم اسے راست کرنے کی بات کریں. دیکھیے دشمن میں نے کہا نا غیرت کی نبض کو چیک کیا جائے. غیرت اگر کم غیرت کی کسی ایسے فیل پہ آ جاتی ہوگا تمہارے اوپر اور زیادہ کیا ہوگا. کہتے ہیں F-16 اڑایا اسرائیل. اور جس ایئرپورٹ پہ یہ جہاز کھڑا تھا جہاز سمیت پورے ایئرپورٹ کو اسرائیل تباہ ہو گیا. اس یورپین کنٹری نے احتجاج کیا اسرائیل سے کہ جناب آپ کو مسئلہ ہائی جیکر سے تھا آپ جہاز کو مارتے ہمارے پورے ایئرپورٹ کو تحس و نحس کر دیا. مسئلہ جہاز سے جہاز کو مارو لیکن جس ایئرپورٹ سے جہاز پورے رنڈر کو آپ نے بم مار کے تباہ کر دیا اس کو برباد کر دیا. اسرائیل کا جواب سنیے. اسرائیل نے کہا ہمارا یہ جہاز ہے اور تمہارے ایئرپورٹ کو تباہ ہم نے پورے ایئرپورٹ کو تباہ کیا. تو اگلی بار کوئی ہمارا جہاز ہائیجیک کرے دنیا کا کوئی ایئرپورٹ اسے اترنے نہ دے. ریئیکشن اتنا شدید تو ہائیجیک کرنے والے 100 بار سوچیں. 700 اسرائیلی مارے گئے. اس کے نتیجے میں 40,000 فلسطینی مارے گئے. یہ میسیج ہے مسلمانوں کو کہ تم میرا ایک مارو گے تمہارے 10 مارو تاکہ کل اگر کسی اسرائیلی کو گولی مارو تو 10,000 مار سکو. یہ نشان عبرت بنایا جاتا ہے آپ کے بچے کو آپ کے ان کو جیلوں میں ڈال کے آپ کے لوگوں کو آپ کے جیلوں میں ڈال کے آگے اگر یہ کرنا تو 100 بار سوچنا. امام حسین نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی کہ آگے کوئی بھی یزید آئے گا پہلے کو قتل کرنے سے پہلے سوچے گا
آپ کا ایکشن اتنا شدید ہونا چاہیے، ظلم کے مقابلے میں۔ جس طرح دشمن اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے باطل پہ اتنا مضبوط ہے تو اپنے حق پہ اتنا مضبوط ہے۔ جب امتیں مردہ ہو جاتی ہیں اور ضمیر بک جاتے ہیں تو پھر نبی کے نواسے کا گلا کٹتا ہے۔ جب امتیں یہ بولے ہماری نمازیں کچی ہوئی ہیں، ہمارے روزے کچی، خانقاہی مسلمان بن جائیں، مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، صلو علی الحبیب پڑھتے ہیں، لیکن یہ زبان سے ضرورت نہ ہو کہ ظالم کے خلاف آواز کریں، نہ اس دین کا فائدہ نہ اس نماز کا فائدہ۔ ایسی نمازیں تمہیں ساتھ میں بہت پڑھی، ایسی نمازیں خوارج نے بہت پڑھی، لیکن کہاں لشکر یزید کی نماز ہے، کہاں ظہر عاشور حسین کی نماز؟ فرمایا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں آنے والے کتنے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ میں نکلا اپنے لعنت دین کو زندہ کرنے کے لیے، میں نکلا امت کے اندر سے بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، اہل بیات کو لے کر نکلا۔ کاتب تاریخ کربلا لکھتا ہے کہ جب میں نے مقتل میں حسین کو دیکھا تو کہتے ہیں جس طرح کسی کی جھولی میں کئی چیزیں پڑی ہو نا کسی کو سامنے رکھ کے کہتا ہے حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے خدا کو دے دیا، کچھ بچا کہ نہیں حسین کے پاس۔ پھر بندے جیب میں کچھ ہو ہر شے نکال کے دے دیں، حسین کے پاس کیا بچا؟ 6 مہینے کا بچہ دے دیا، 18 سال کا عمر دے دیا، بھتیجے دے دیے، بھانجے دے دیے، زینب جیسی بہن کی چادر قربان کر دی، 4 سال سکینہ قربان کر دی۔ 2 بیویوں کا ذکر ایسا ہے کہ فرماتے خدا ان کا واسطہ کبھی رد نہیں۔ ایک مومن امام زمانہ کو خواب میں دیکھا جب آنکھوں میں آنسو ہوں تو میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ تو کہنے لگا مولا جب دعا کروں خدا کے کون سا واسطہ ہوں؟ فرمایا ایک میری بوٹی زینب کا واسطہ ہے، دوسرا صحیح ہے، دوسرا میری 4 سال دو بیویاں تھیں جو پورے قافلے کو حوصلہ دیتی تھیں۔ ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام جناب بی بی ام کلثوم۔ سیدہ ام کلثوم پورے راستے مسیح پڑھتی تھی، مسیح نگار کی بہترین مسیح جناب ام کلثوم سے۔ فرماتے جب زندان شام میں بچی کو پاپا کا سر ملا، ابھی زینب فرماتی جب سکینہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کہتی ہیں ہر بیوی کونے کونے میں جا کے رو رہی تھی، لیکن جس جو بیوی سب سے زیادہ بین کر کے رو رہی تھی، داڑے مار کے رو رہی تھی، وہ بیوی ام کلثوم تھی۔ بیوی زینب نے دیکھا ام کلثوم برداشت نہیں کر رہی، روئے جاتی آگے بڑھیں گا ام کلثوم۔ ہمارا کام ہے بیویوں کو حوصلہ دینا، اگر آپ ہی رو گی تو ان کو حوصلہ دے گا۔ لیکن بی بی ام کلثوم کا رونا رک گیا۔ پوچھا ام کلثوم کس بات سے اتنا روتی؟ کہا بہن زینب بازار شام تھا، سکینہ میری گودی میں تھی، ایک منظر مجھے یاد آ رہا ہے، تڑپا رہا ہے۔ کہ کون سا منظر؟ کہ سکینہ میری گود میں تھی اور شامی بچے جب دوڑے دوڑے آ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں۔ کہ سکینہ کی نگاہ روٹی پہ پڑی، آہستہ سے میرے کانوں میں کہا پھوپھی اپنا مجھے بہت بھوک ہے۔ زینب یہ مرتے مر گئی، میں نے اسے روٹی ابھی فرمایا شیعہ جب جب پانی پوری میری سکینہ کو ضرور یاد کرے۔ بعض اوقات ہمارے کچھ کام اہل بیت کو بڑا سکون دیتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام ہے چوتھے امام فرماتے فرماتے شیعوں کو کثرت سے میرے بابا کو سلام دیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہا
کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے سلام کی؟ حضرت عاشورہ پڑھو 100 سلام. رو کر میرے مولا نے عرض کیا فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا. میری سب کا کیا مطلب ترس گیا؟ ترس گئے تھے کوئی آگے میرے بابا کو سلام کر کے یہ باقی ہے اسے سلام کر کے. اگر مجھے سلام کرو گے خدا تجھے ثواب زیارت حسین نصیب کرے. اس مومن کے لیے جو تڑپ رہا ہے پر کربلا جا نہیں سکتا غربت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے فرمایا ڈرو نہیں گھر بیٹھے تجھے ثواب زیارت حسین نصیب کرے. کہنے لگا مولا صرف ایک سلام کرنے سے ثواب ملے گا اور میں جب مجھ حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو میں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. چند لمحوں کے لیے اپنے ذہنوں کو ذریعے حسین کی طرف روانہ کریں اور ایسے سلام کریں جیسے زینب نے اپنے غریب جیسے سکینہ اپنے پاپا کی کٹی گردن کو دیکھ کے سلام کرے. السلام میرا سلام
فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو حیوانوں کے احترام کیا کرو لیکن امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام اس نبی بچے جسے سکینہ کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر کو سینے سے لگا رو کے کہنے لگی میرے بابا میرے 3 دن کے پیاس بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے اللہ کسی بچے کو بچپن میں بابا کی کٹے گردن نہ دکھا فرمایا شیو اپنی بچیوں کو تماچے نہ مارا کرو فرمایا امام حسین کی عادت تھی واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے مستحب نماز گھروں میں ادا کرتے تھے صحابی نے کہا مولا مستحب بھی مسجد میں پڑھے فرمایا اللہ نے مجھے بچی عطا کی یہ بچی گھر میں 2 مصلے بچھا دیا ایک مصلہ میرے لیے ایک مصلہ اپنے لیے میں نماز سکینہ کے ساتھ پڑھتا ہوں مدینے سے مکہ مکے سے کربلا بچی خیمے میں 2 مصلے بچھایا کرتے تھے ایک اپنے لیے ایک اپنے لیے بابا کے لیے لیکن قیامت کی گھڑی تھی جب عصر عاشور ہوئے نماز عصر کا وقت ہوا سکینہ نے 2 مصلے بچھائے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا میرے اللہ میرے پردیسی مانا کی خیر میرا اکبر گیا واپس لیا میرا چچا باس گیا واپس لیا اے خدا مجھے بابا کی دیانت کرا دے روایت کے جملے اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئی شاید میرا بابا لیکن سنو کہ بچی نے کیا دیکھا سکینہ نے دیکھا شمع ہاتھ میں تالیاں اللہ کسی بچی کا سکینہ کو کیا پتا
بچی بے ہوش کاندھی بھی زخمی رخساروں پہ نیل نشان مجھے نہیں پتا سکینہ کو کیسے ہوش میں لایا لیکن روایت کے جو ہے جیسے بچی کی آنکھیں کھلی یہ نہیں کہا بھوکھی اماں میرا بابا مار گیا یہ نہیں کہا بھوکھی اماں مجھے دما سے مار گیا یہ نہیں کہا بھوکھی اماں میرے دل چھینے گئے میری ماں بہنوں مجلس میں آنے والی ہو سنو سکینہ بابا کو یاد نہیں کیا اپنے زخموں کو یاد نہیں کیا راوی کہتا ہے جیسے آنکھیں کھلی نگاہ سب